الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
لعلكم تتقون۔ ہر نقص اور عیب کے نپاک تعریف، خوبی، وصف، شان اور مقام، مدد، ثنا، بلندی، رفعت اور شان ساری کائنات دے خالق یعنی پیدا کرن والے، مالک، کل کائنات دے ہر ذرے تے کنٹرول اور اختیار رکھن والے، مدبر، تمام جہانے دا ہر نظام چلاون والے، تنہا اور یکتا اللہ دے نال خاص اور مختص، اللہ دیاں بے شمار رحمتاں، بے انتہا برکات، بے حد و حساب درود اور سلام دا نزول ہوئے میرے اور تمہارے محبوب پیغمبر سید ولد آدم خاتم النبیین النبی الامی، نبی بشیر و نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مقدس مزکہ مصطفیٰ ہستی۔ محترم بزرگو، عزیز ساتھیو، اے مبارک مہینہ رمضان دا مہینہ ہے، اور زبان زد عام بات اور جملہ ہے کہ رمضان نیکیاں دا موسم بہار ہے۔ رمضان المبارک دے وچ اہل اسلام، مسلمان، کلمہ پڑھن والے مومن او 11 مہینے دی بنسبت اللہ دی زیادہ عبادت دا خصوصی اہتمام کرندی مہینے دے وچ، اور ساری شریعت بھی سارے کنے ایہو تقاضا کرندی یہ سارا مالک اللہ اور سارے مطاع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین دسے ہوئے شریعت اور دین دے وچ سارے کنے ایہو ہی مطالبہ اور تقاضا کیتے کہ اساں ای مہینے دے وچ کثرت دے نال نیکیاں کرو۔ اللہ دی عبادت تے نیکی دا کوئی وقت متعین نہیں، سارا سال، سال دے سارے مہینے، مہینے دے تمام ایام اور دن اور رات دی ہر گھڑی دے وچ کائنات دے کہیں نہ کہیں حصے تے اللہ دی عبادت ضرور تھی دی، لیکن این مہینے دے وچ عبادت دی خصوصی ترغیب، رغبت تے شوق روایے سارے دین نے، ساری شریعت نے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے وچ چند انہیں کمیں دا ذکر کرنا مقصود ہے، یا چند او گالیں تمہارے سامنے رکھنا اور دساونا، اے نیت ہے جڑے کم اور جڑیاں باتاں رمضان دے وچ ایک مسلمان کو، مومن کو کرنیاں چاہیے، جڑے نیک اعمال دے نال مومن کو لگاؤ رکھنا چاہیے، وابستہ ہونا چاہیے۔ انہیں نیکیاں دے وچوں سب تو اہم ترین نیکی، سب تو عظیم عبادت جن دے نال پتہ لگ دے جو اے مہینہ رمضان دا مہینہ ہے، عبادت اور بڑی پیاری عبادت دا نام روزہ ہے۔ قرآن مقدس سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 183 میں تمہارے سامنے پڑھی، اللہ نے این آیت دے وچ این عظیم عبادت دا حکم بھی دیتے اور این دا مقصد تے وجہ بھی دے سہی، ہی وجہ کنے این آیت دے ذرا ترجمے دے غور کرے سو۔ اللہ فرمائے دے یا ایوہ الذین آمنو، اے مومنو، ایمان والے ہو۔ اے نہیں فرمایا یا ایوہ الناس، اے دنیا دے سارے لوگوں، مومن، مسلمان، کافر، گرار، نہ، اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے مومنو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ رکھن فرض ہے۔ پتہ ہے اللہ کیا چاہتے جڑے مسلمان نہیں تھے وہ مسلمان نہ تھی من روزہ نہ رکھیں، یوں چاہتے اللہ تو چاہتے ہر میرا بندہ، میری مخلوق روزہ رکھے، ولی یہ کیوں فرمائے سی جو مومن تمہارے اوپر روزہ فرض ہے؟ یہ حیا دی وجہ سی، چیتا دی وجہ سی، جو ایمان گھن ہے مسلمان ہون دا تقاضا ہے، مسلمان دا حق بن دے جو روزے رکھے۔
کتب علیکم الصیام تولے تے روزہ رکھن فرض ہے. اللہ کریمہ یہ نواں کام سادے ذمہ لا دیتی یا پچھلے امتیں دے بھی ہاں فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم ساکو روزہ رکھاونا اتنا پسند ہے یہ صرف ایک امت نہیں میں پچھلے امتے کو بھی حکم دیتا جو میرے واسطے روزہ رکھا کرو. مالک کریمہ اپنی مخلوق کو بھوک مار کے تے کو کیا ملتے سارا دیوار تسا رکھن دا تیرا مقصد کیا ہے تے کو کوئی فائدہ تھی دے. فرمایا نا لعلکم تتقون میں روزے ہی واسطے رکھے نا تساں دنیا دے وچ گناہ کنے بچ ملو آخرت دے وچ جہنم دی بھا کنے بچ ملو. روزے دا مقصد ہے. سب تو پہلے روزے دا حکم کیا ہے. میری عادت ہے میں کوشش کرنا جو گال سمجھاواں لہذا میں چھڑا سنن دے نہ روائے کچھ سمجھ کے میں جائے تاکہ سارے بولن دا تو رہے تھے آمن بہن دا کوئی فائدہ بھی تھی. سب تو پہلی بات ہے کہ روزے دا حکم کیا ہے. فرمایا کتب علیکم روزہ فرض ہے. یہ فرض شریعت دی اصطلاح ہے. یہ دی ڈیفینیشن ہے دی تعریف کیا ہے بھی فرض کیڑے کام کو آدم یہ بھی پکاؤ جڑے کام کو شریعت نے یا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے کام کو کرن دا حکم دیتا ہوئے تے اون دا کرن لازمی قرار دیتا ہوئے چھوڑن دی گنجائش نہ ہوئے اون کام کو فرض آدم شریعت دی بولی. فرمایا روزہ فرض ہے. کیا مانا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت ہے سوائے انہیں دے جنہیں کو شریعت نے چھٹی دی تھی انہیں دا ذکر گواندا ہے سوائے انہیں لوگے دے ہر مسلمان تے روزہ رکھن فرض ہے چھوڑن دی گنجائش کوئی نہیں. یہ روزے دا حکم ہے. اور میں عرض کی تھی رمضان المبارک نیکی دا موسم بہار ہے. اللہ نے بنایا ہی واسطے تاکہ بھٹکیا تے بھولیا ہویا انسان میرے در تے آ کے اپنے گناہ دی معافی کرا گئے جنت دا حقدار بن گئے. گال ایمیں کرن دا قائل نہیں. دلیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور آپ دا پیارا فرمان ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2790 رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان. لوگوں جڑے بندے دے وچ چار کم ہوئے سیاں کیڑے چار. فرمایا آمن باللہ اللہ نال عقیدہ ٹھیک اس ایمان رکھ دے. وبرسولہ رسول تے بھی پکا ایمان ہے. اللہ تے عقیدہ ایو جمائس جدہ ضرورت تے لوڑ پئی سی دروازہ ہوں دا کھڑکائے سی اون دی مخلوق تو نہیں گیا جی میں کمال تے جی میں صفات اللہ نے اپنے دسن سارے ہوں دے چ منیا سی مخلوق جے نہیں سی منیا. وبرسولہ رسول نال بھی ایمان گھندا ہے. رسول دی بات آ گئی ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے رسول دا فرمان نہیں سی چھوڑیا. رسول تے بھی یقین تے ایمان رکھ دے. واقام الصلاۃ تیجا کم ہے جو نمازاں یکا پڑھدا رہنے دے. سیاں چوتھا کم فرمایا سام رمضان رمضان دے روزے چا رکھ دے. اے چار کم کرنا بندے دے ذمہ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ. رب فرمے دے میرے ذمے جو ہے کو جنت دا داخلہ ضرور دے. یہ رمضان آئے ہی واسطے تاکہ انسان کو رب کہنے جنت گھنا دے. تے جرا ای مہینے چی روزے عبادتیں کریں دور رہ کے نیکی دے کمے کو چھوڑ کے جہنم دا مستحق بنے یہ رب دی رحمت دا قصور ہی ہوندے اپنے سر دی دردی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان لو جی حدیث صحیح البخاری دے وچ حدیث نمبر 1899 98 آدھیں جو مشرک کیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا داخل شہر رمضان لوگوں جڑے ویلے رمضان دا مہینہ شروع ہوندے فتحت ابواب السماء رب آسمان تو رحم تے دروازے کھول لے. غلقت ابواب جہنم جہنم دے دروازے بند کرا سٹیں دے. وسلسلت الشیاطین شیطانے کوئی زنجیریں دے اندر بدھوا سٹیں دے جکڑوا سٹیں دے. یہ حدیث سمجھا ہے ذرا سونی ڈیر دفعہ بدے ہو انہاں مفہوم سمجھا ہے ذرا. اللہ آسمانے دے رحم دے دروازے بھی کھول لے دے. نیکی دے کم آسان تھی وینن ڈٹھی اگے پیچھے جرا مسجد دے نیڑے نہیں ہوندا او بھی نماز پہ پڑھدا ہوندا کیوں رحمت دے دروازے کھلے ہوئے ہیں جہنم دے دروازے بند ہوئے ہیں. انسان سارا دیوار کھاون پیون جائز کام چھوڑی ودے ناجائز نہیں چھوڑ سکدا. یہ پریکٹس کروائیے تاکہ جائز کام چھوڑن والا ایک مہینہ اللہ دے آکھے تے کھاون پیون چنگا کام ہے جائز کام ہے جرا ہی کو چھوڑویں دے 11 مہینے ناجائز نہیں چھوڑ سکدا. یہ پریکٹس کروائیے. فرمایا سلسلت الشیطان
شیطانے کو بدھ لیتا میں دے جکڑ لیتا میں دے. حالانکہ گناہگار تو ول بھی موجود ہیں، روزہ نہ رکھنے والے ول بھی موجود ہیں، نمازاں نہ پڑھنے والے ول بھی موجود ہیں، خدا رسول دا نام نہ گننے والے ولا بھی موجود ہیں. این دا کیا مطلب ہے جو شیطان بدھیج میں ہیں؟ اچھا یہ حدیث شریف بھی دسیں دی شیطان بدھیج میں ہیں. غزوہ بدر قرآن سورت انفال بھی دسیں دی غزوہ بدر شیطان آیا او ات رمضان تھا. این حدیث زمانہ سمجھی. شیطان دے بدھیجن دا مطلب کیا ہے؟ عام لوگ مذاق ودے کرن یار فلانا بدھیج گیا فلانا ہے پیا. یہ دین دی بات ہے، مذاق دی بات نہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث مسند احمد حدیث نمبر 18794. اللہ دے رسول تساں فرمائے شیطان بدھیج میں دے قرآن کھڑا دسے جو شیطان رمضان چایا ول گناہ دے کام بھی رک کے کوئی نہیں. مطلب شیطان موجود تا ہے نا. بدھیجن دا کیا مطلب ہے؟ صحیح دوجی حدیث وضاحت فرمائیے. فرمایا یصفد فیہ کل شیطان مرید. لوگو شیطان ترائے ترادن ایک وڈا سرغناؤ جائے آدم کو بھلوایا ابلیس ہے بے عام چھوٹے شیاطین تے درمیان دے وچ کچھ انتہائی شریر قسم دے شیطان ماردت الشیاطین انہیں کو بعد ریتا میں دے ابلیس بھی کھلا ہے تلویں بھی کھلے. حدیث زمانہ سمجھے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دے صحیح جو انتہائی شریر شیطان شریر سارے ہونا انتہائی جرا زیادہ سخت ہے جنہ جادو تے جنہ دا ہر مسلمان تے چل میں دے اللہ انہیں کو بدوا سچے تاکہ بندہ گناہ دعا کرے. سامیر محترم میں عرض کرنا پہ ہمیں رمضان دی پہلی نیکی دا نا روز آئی جن نال پتہ لگ دے جو مہینہ رمضان دا مہینہ ہے اور ان ثواب کتنا ہے. دسائیں میں جو اللہ دے رسول نے فرمایا جرا روزہ رکھ دے اللہ دے ذمے جو ایک جنت دا داخلہ ضرور دے سی. آڈو جی حدیث سن حدیث دا بہن میں اختصار پہ کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بخاری جلد اول حدیث نمبر 38 نبی سے فرمائے من صام رمضان ایمانا واحتسابا. ایک کتھائی بھی رسول نے یہ نہیں فرمایا جرا روزے رکھ دے نال شرطاں بھی دسیں اپنی مرضی دا روزہ قبول نہیں اللہ کو. فرمایا من صام رمضان جڑے بندے نے روزہ رکھے رمضان دا سہی کیری حالت ہے. فرمایا ایمانن اللہ تے ایمان اسی عقیدہ درست سی واحتسابا تے نیت بھی درست سی. اللہ کہنے ثواب دی نیتیں دیکھا دیکھیے جلی سی رکھیا فلانا تانا لے سی فلانا پوچھ گئن سی ہے سی نمازی ہو یکا نماز تے اندر روزہ ہی وے کوئی نہ سی روزہ تو کوئی نہیں فلانا تانا چلے سی این وجہ کہنے روزہ رکھے سی کاک ثواب ہوئے. فرمایا واحتسابا اجر تے ثواب دی نیت نال جو اللہ میں کو ثواب دے سی این نیت نال روزہ رکھے سی. فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی رب ساری زندگی دے گناہ دھو چھوڑے سی. یہ روزے دی اہمیت روزے دی فضیلت اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ دے دین نے روزے دے کچھ احکام بھی دسے ہیں. فضیلت یکا سن دے رہے میں یہ صرف ایمان تازہ کرنے واسطے ذکر کی ہے. روزے دے کچھ احکام سمجھو. کچھ لوگ او ہیں جنہیں کو شریعت نے روزے دی چھٹی دیتی ہے وہ فدیہ دے سے کھانا کھوے سن مسکین کو تے کچھ او ہیں جنہیں کو وقتی تے عارضی چھٹی دیتی ہے وقت ولا روزہ رکھ سن. یہ دو طرح دے لوگ سمجھائے ہیں کہ قرآن مقدس سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 اللہ دا قرآن فرمانے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. لوگو جیڑا بندہ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے. یہ نہیں سیا کہ بیمار ہی رکھ بڑھا ہی رکھ دائمی مریض ہی رکھ میرا حکم جو ہے نا رب بڑا مہربان ہے. فرمایا جرا طاقت نہیں رکھدا روزے دی یہ طاقت وہ نہیں جری تو میں آپ بہانے والی بنائی کھڑے ہیں سی ساری طبیعت ترے زیادہ تنگ کریں دی بھوک زیادہ تنگ کریں دی سگریٹ دی عادت ہے یہ تک اللہ دسی ہے سگریٹ دی عادت. اللہ نے فرمایا جرا طاقت نہیں رکھدا کیا مانا انتہائی بڑھیپے دی عمر کو پہنچ چکے بزرگ نہیں رکھ سکتا دائمی مریض ڈاکٹر نے معالج طبیب نے روکے جو تو نہ رکھ روزہ نہیں رکھ سکتا اون دے کیتے فدیۃ طعام مسکین اور روزانہ مسکین کو کھانا کھوے سی اللہ ان کو روزہ افطار کرن دے بدلے روزہ رکھن دا ثواب دے دے سی. کہ جڑا مہربان ہے. اچھا ایتھا ایک اہم بات سمجھا ہے تیرے سارے معاشرے جے غلط فہمی مشہور ہے سے فلانا بزرگ میرا روزے کوئی نہیں رکھدا پیا فلاں کے نے رکھوائیں سے یہ آدھے بھی کوئی نا یہ تھوڑا مسئلہ شریعت دا نہیں سمجھا ہے ذرا سے فلانا روزے نہیں رکھ سکتا تے فلانے کے نے رکھوائیں سی وہ کوئی کہیں دا روزہ نہیں رکھ سکتا
جڑا بندہ روزہ نہیں رکھدا قرآن دسیندا پے بے کو کھانا کھوا دے کو ثواب ملے سی. کوئی بیا بندہ کہیں دے روزے رکھدا نہیں، اچھا جڑا رکھدا پے اون دے بھی روزہ فرض ہے یا کوئی نہ، اون دا کون رکھ سی؟ اے تے اون دے رکھدا پے اون دا کون رکھ سی؟ مسئلہ سمجھ آئے؟ کوئی بندہ کہیں دے روزے نہیں رکھ سکتا، ہر بندے اپنا روزہ آپ رکھنے. جڑا نہیں رکھ سکتا شریعت نے آکھے بے کو افطار کرواتے کو روزہ رکھن دا ثواب دے. مسئلہ سلیم روزے دے حوالے دے نال دوجا مسئلہ او لوگ جنہیں روزہ نہیں رکھنا روزے دی جاتے فدیہ دیں گے. وہ بڑھڑا بندہ انتہائی بڑھاپے کو پہنچا ہویا یا دائمی مریض، اور ایویں ہی او عورت جری حاملہ ہے پیٹ نال ہے، اور ایویں ہی او عورت جری مرضی آئے بال کو دودھ پہ پلیں دی. انہیں دو عورتیں دے واسطے بھی شریعت نے فرمایا جو یہ روزہ نہ رکھ سن بلکہ فدیہ دے دے سن، مسکین کو کھانا کھوا دے سن. دلیل سنن نبی داؤد جلد اول حدیث نمبر 2317. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں اسبتت للحبل والمرضع. لوگو اللہ نے فرمایا جرا روزہ نہیں رکھ سکتا فدیہ دے، فرمایا جری عورت پیٹ نالے اون دا بھی ایو حکم ہے، اور جڑی عورت دودھ پہ پلیں دی بچے کو اون دا بھی ایو حکم ہے جو روزہ نہ رکھے مسکین کو کھانا کھوا دے. تیجی بات جڑا بندہ روزہ وقتی طور تے شریعت نے آکھے جو چھوڑ دے لیکن بعد وچ رکھ سی، وہ کون ہے؟ سورۃ البقرہ آیت 185 فرمایا من کان منکم مریضا اول سفر فعدۃ من ایام اخر. لوگوں دو طرح دے لوگ جڑا ایک بندہ سفر تے یہ ڈرائیور خوش نہ تھی میں نہیں مسئلے دے، کئی ڈرائیور خوش ہوندے بھی شریعت نے فرمایا جڑا سفر تے ہے نا وہ بعد وچ رکھ سی. اساں مولوی صاحب سارا سال سفر تے ہیں، ہن سفر اون جھا گئے نہیں جڑا اون دور چا اے سی گاڑی تے سفر پہ کرنے نہیں تو روزہ رکھ سکدے کوئی مسئلہ نہیں. جڑا بندہ مسافر ہے یا بیمار ہے، دائمی بیمار نہیں وقتی طور تے بیمار تھی گئے، اون دے واسطے شریعت نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر بعد وچ روزہ رکھ سی. سامعین محترم اے پہلی نیکی رمضان دی روزہ تے روزے دے کچھ میں مختصر احکام رسی. چلو ایک کدی بھی بات احکام دی گال آ گئی ہے چونکہ ہر خطیب عام طور تے احکام نہیں بیان کرندا. روزے دے وچ لوگ پوچھدے بولے سے بس سرما پا سکدے ہیں، تیل لا سکدے ہیں. اس سر میں تیل نال روزے کو کچھ نہیں تھی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، بلکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث ہے. او فرمائیں من زرعہ القیع، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 9188 صحیح سند دے نال. یہ او بندے دا حکم پہ دسے نا جے کو روزے چ قے آ گئی الٹی آ گئی اون دا کیا حکم ہے؟ پوچھتے ہوئے نا مولوی نے ہاں یہ مسئلہ پکا آ گیا. فرمایا من زرعہ القیع وہو صائم، جڑے بندے کو الٹی آ گئی ہے قے آ گئی ہے روزے دی حالت دے وچ فلا یفطر، دا روزہ نہیں توڑدا. ومن تقیا فقد افطر، ہاں ہاسے کار کی دی الٹی قے ول روزہ ترٹ ویسی. معلوم تھی کہ قے آون نال قدرتی طور تے روزہ نہیں ترٹدا. اور ایویں کچھ لوگ پوچھتے ہیں بولے صاحب انجیکشن ٹیکا لواون نال ڈرپ بوتل لواون نال روزہ ترٹ دے یا نہیں ترٹدا؟ پہلی بات ہے شریعت نے مریض کو چھٹی دیتی ہے، تو ہیں مریض تو رکھدا کیوں؟ ٹیکا بوتل مریض ہی لویں دینا تے مریض کو شریعت نے کیا دیتی ہے؟ چھٹی. تو رولا پائے نہ رکھ بعد وچ رکھ گئی. لیکن اگر پھر بھی رکھ دی تو شریعت نے ہر مسئلہ ہر حکم دے سی. لوگ آدھے سی تو سا دے ہر مسئلہ حدیث ہے جی ہن ٹیکے بوتل دا دسواں حدیث ہے کتھا ہے؟ یہ بھی حدیث ہے جی کا دین مکمل ہے. عبداللہ بن عباس صحابی رسول حدیث دی کتاب دا نام الاوسط، امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاوسط دے بہت سارے آثار و حدیث جمع کیے. جلد اول صفحہ 185 تے فرمایا الافطار مما داخل ولیس مما خرج. لوگوں جڑی شے جسم میں داخل تھی نہیں اودے نال روزہ ترٹنے دے. یہ مطلب احتیاط کرنی چاہیے ٹیکے کو بوتل کو. اگرچہ بعض علماء فرمائیں جڑے ٹیکے دا انجیکشن دا بوتل دا تعلق میدے نال نہیں، غذائیت طاقت نال نہیں، اون دے نال نہیں ترٹدا، لیکن احتیاط ول وی دے چ کہ نہ لواوے. جو صحابی دا فتوی ہے جڑی شے جسم میں داخل پہ تھیندی ہے، یہ ٹیکا داخل پہ تھیندا نا جسم میں، فرمایا جڑی شے داخل پہ تھیندی الافطار مما داخل روزہ ترٹنے دے نا. یہ روزے دے چیدہ کچھ احکام ہیں. آخری بات روزے دے حوالے دے نال روزے دی حفاظت ہے. کئی خوش نصیب ہوندن روزہ بھی رکھ دے نال روزے دا حفاظت بھی کرن، تقاضے بھی پورے کرن.
لیکن کچھ لوگ ہیں جن سارا نہیں بکھے تے تسے مردن لیکن ولا بھی روزے دا ثواب نہیں ملتا انہیں کو. بتاؤ کون ہے؟ ابن ماجہ دی حدیث نمبر 1690 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیام الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. لوگوں بہت سارے لوگ روزہ دا رکھ سن لیکن سوائے بھوک تے ترے مرن دے انہیں کشا نہ لگ سی ثواب کو نہ مل سی. بہت سارے لوگ جڑے تراوی تے قیام کرے سن سوائے جاگن دے کشا نہ مل سن ثواب نہ مل سی. کیوں؟ انہیں روزے دے تراوی دا حیا نہیں کیتا. روزہ بھی رکھی ہوئے دے جھوٹ بھی نہیں سنے دا. روزہ بھی رکھی ہوئے دے سودی کاروبار نہیں پہ سنے دا. روزے دار بھی یہ تے کاروبار دے وچ سودے ویچن دے کوڑیاں قسم ہی چاہنا کھڑے. روزہ بھی یہ لوگوں کو دکھائی تے تنگ بھی کی تھی یہ روزے دا کوئی فائدہ نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 1903 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی یدع طعامہ و شرابہ. لوگوں جیڑا بندہ روزہ ہی رکھی پائے کوڑ ڈاٹی نہیں چھوڑے دا اللہ کو ہی دے بکھے تسے ران دی کوئی لوڑ کوئی نہیں. یہ روزے دی حفاظت ہے. محترم سامعین رمضان دا دوجھا اور بہترین عمل جیسے کہ پتہ لگ دے بھی رمضان ہے اون دا نام تراویح ہے. اون دا نام کیا ہے؟ تراویح ہے. قیام اللیل آدن شریعت دی زبان دے وچی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بخاری دی حدیث نمبر 77 فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. لوگوں جڑے بندے نے رمضان وچ قیام چا کیتا یعنی تراویح چا پڑھی اللہ ان دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے. کتنا عظیم نیکی ہے. یقین کرو افسوس تھی دے مساجد دے ونجو ایک گد بڈھڑا ایک شدہ بیٹھا ہوں دے بیا کھڑا ہوں دے ایک امام یعنی 2 یا 2.5 جماعتی ہوں یہ تراویح پہ تھی دی تے نوجوان باہر مسیح. حالانکہ اللہ نے عبادت پسندی جوانی علی ٹھیر کی تھی. بخاری دی حدیث نمبر 660 نبی سی فرمائے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. لوگوں 7 خوش نصیب ہیں جیرے دیوار پچھاواں تے سایہ کوئی نہ ہوسی چٹکا اس قدر ہوسی لوگ اپنے پسینے چ گھٹڑیاں ودے کھندے ہوسن ٹبیاں ودے کھندے ہوسن. ہوں ویلے اللہ 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنا سایہ تے پچھاواں نصیب کرے سی. اللہ دے رسول کون خوش نصیب ہیں؟ فرمایا ایک او نوجوان ہے وشاب ناشا فی عبادت ربی جن جوانی وچ رب دی عبادت کی تھی رب کو منا لی. عرض کا کرام تراویح دا ثواب دسا ہے. اور کچھ لوگ سوال کریں دن سی تو ساں دے ہر مسئلہ تا حدیث ہے یہ پیا نبی سی تراویح 3 دی پڑھیے تو سا مہینہ کیوں پڑھ دے؟ توجہ ہے سوال. نبی سی کتنا نہیں پڑھیے 3 دی پڑھیے اور تو سا مہینہ کیوں پڑھ دے؟ یہ دعا دے ہر مسئلہ حدیث ہے. ہاں حدیث ہے جھیتا ہے پڑھی جو نہیں. نبی سی پڑھی 3 دی ہیں چوتھے دی نہیں پڑھی جو امت تے متا فرض نہ تھی وجہ اور ترغیب تے شوق پورے مہینے دا روایت حدیث دے لفظ فرمایا من قام رمضان بخاری حدیث 77 جڑا رمضان دی تراویح پڑھے وہ رمضان 3 دی کو آ دے یا مہینے کو آ دے نا. یہ مطلب ہے نبی سی پڑھی 3 دی ہیں آکھا 3 دی مار دے مہینے دا وہ بھی ثواب ہے اے بھی ثواب ہے وہ بھی دین ہے اے بھی دین ہے. اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان جامع ترمذی حدیث نمبر 806 اللہ دے رسول نے فرمایا انہو من قام مع الامام تراویح کو معمولی سمجھانا لے ہو. فرمایا انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ. لوگوں جڑا بندہ امام دے نال با جماعت تراویح پڑھ دے جے تو امام ویندا نہیں ویندا پڑھدا رہے دے تراویح مکمل وتر بھی پڑھ دے تراویح پڑھ دے. فرمایا وانی کے گھر ستا رہے ساری رات اللہ ہی دے کھاتے چ پوری رات تراویح پڑھن دا ثواب لکھ چھوڑے. اتنا عظیم عبادت اتنا عظیم. اور یہ سجدہ ہی سجدہ ہے. تراویح کیا ہے؟ سجدے نہ رب دے سامنے. مسلم دی حدیث نمبر 488 ہے نبی سے فرمایا فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنک بها خطیۃ. فرمایا ایک سجدہ کریں دی رب دے سامنے رب جنت وچ ایک درجہ ہی بلند کریں دے ایک گناہ ہی معاف کر دے. صحابی ایک سوال کریں دے سیاں میری خواہش ہے اسالک مرافقتک فی الجنہ قیامت وچ آخرت جنت توارے کٹھے ہوا. بندہ سوال کا کریں سیاں میری خواہش ہے روز قیامت توارے کٹھے ہوا. نبی سی نے اے نہیں فرمایا جو فیکٹری گھنجا مالک بنویں ذمہ دار بنویں تا جنت کٹھے ہو سے. فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود و سجدے ڈھیر کیتے گا جرا سجدے ڈھیر کریں دے وسجد وقترب. اللہ فرمائے دے میرے نیڑے آویں دے اور جنت دے وچ میرے رسول دے نیڑے آویں دے. یہ تراویح دا ثواب ہے.
رمضان المبارک دی عظیم ایک عبادت اللہ دے قرآن دی تلاوت ہے. کیڑی ہے؟ اللہ دے قرآن دی تلاوت ہے. اور اللہ دے رسول نے روز قیامت اللہ دے ہاں شکایت کرنی، مقدمہ درج کراونا انہیں لوگوں دے خلاف جڑے قرآن کو چھوڑی بدن قرآن نہیں پڑھ دے. یہ میں نہیں ادا اللہ دا قرآن پہ آدھے. سورۃ الفرقان دی آیت نمبر 3 اللہ فرمے دے وقال الرسول، رسول فرمے سی یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ اے او لوگن میں نبی 23 سال محنت کر کے مشقت کر کے ان امت تک قرآن پہنچایا، انہیں قرآن کو چھوڑ دیتے. رسول اکرم روز قیامت شکایت پہ کرنا، عدالت کہیں دی ہے تیرے پاکستان دی، اللہ دی عدالت جو رسول شکایت کرے. آپ سوچ جائیں دے خلاف شکایت ہے انہا کاکھ راضی. یہ واسطے قرآن کو پڑھیا کر، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی منزل کتاب کو سنیا کر، جتنا ہو سکے پڑھیا کر. تراوی دے اندر کہیں ملے تلاوت دی شکل دے وچ. آپ دا بڑا پیارا فرمان ہے، مسلم دی حدیث نمبر 804 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اقرأ القرآن، میری امت دے لوگوں قرآن پڑھیا کرو. کیا کہنے فیس بک ڈیٹی کرو، واٹس اپ چلایا کرو رمضان نہیں. فرمایا اقرأ القرآن، لوگوں قرآن کو پڑھیا کرو. سیاں کیوں پڑھو؟ فرمایا انہو یاتی یوم القیامت شفیع لاصحابہ، لوگوں جڑا خوش نصیب قرآن پڑھ دے روز قیامت اللہ دی عدالت جلے ویلے بندہ پھسیا ہوا اسی ایک قرآن آ کے ان دی شفاعت سے سفارش کرو. اقرأ سورۃ البقرہ، وہ سورۃ بقرہ پڑھی کرو. فإن اخذها برکہ، جیرا بقرہ پڑھ دے رب برکتیں برکتیں لے دے. میں جی صاحبہ کاغذ لکھ لینے ہیں، کوئی تویز دھاگا لینے ہیں، برکت نہیں بھی تھی، دکان اچ نہیں پی تھی، فصل نہیں پی تھی، ایک کاغذیں دے دھاگے نال برکتاں تھی میں تے میں جی آپ کتھاں پہنچا ہویا ہوئے. یہ برکت ہی قرآن دے وچ اللہ نے فرمایا ان اخذها برکہ، وہ برکت چاہنی سورۃ بقرہ پڑھی کر. پڑھ نہیں بھی سکتا سن تو سکتی نا. فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، اگلے لفظ سنی حدیث ہے. فرمایا جرا ان کو چھوڑی ودے تی قیامت دے پچھتے دا ودا اس ولا تستطيعوا الباطل. فرمایا لوگو جادو دا دور ہے، جادوگری عام ہے، ہر بندہ جن نال ذرا برابر دشمنی یہ جادو پیا کرنے دے بیٹے. فرمایا جیرا بقرہ پڑھ دے کہیں جادوگر دا ہوں تے جادو نہیں چلدا. یہ قرآن دی برکت ہی. رمضان المبارک دا عظیم عمل اللہ دے راہ تے خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے. سورۃ تغابن دی آیت نمبر 17 دے وچ اللہ نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. فرمایا لوگو میرے نام تے خرچ کرو، ڈرے نہ کرو جو مال کھٹ ویسی. یضاعف لکم، میں اللہ ڈبل لے ساں، دگنا لے ساں، ودا چڑھا کے عطا کرے ساں. اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بخاری حدیث نمبر 1442 فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان. لوگوں روزانہ آسمان تو دو فرشتے لے اندن آ کے دعا کریں. سیاں کیا دعا کریں؟ اللہم آت منفقا خلفا. ایک فرشتہ دعا کریں دے اللہ جرا بندہ تیرے نام دے رہے دے خرچ کریں دے زکاة دی شکل ہے، عشر دی شکل ہے، صدقے اور خیرات دی شکل ہے. اللہم آت منفقا خلفا، مالک کریمہ ہی کو ایدی جاہتے مزید عطا فرما. ایک فرشتہ بے دعا کریں دے تے دوجہ فرشتہ دے اللہم آت ممسکا تلفا. اللہ کریمہ جرا مال کو ممسک، امساک دا معنی ہوندے عربی روکنا. مالک کریمہ مال جھلی بیٹھے بینکیں دے وچ اپنے خزانے تے تجوریاں دے وچ آتے ممسکن تلفن. اللہ میں فرشتہ دعا کا کرنے دے مال کو تباہ کر دے ضائع کر دے. والی انسان روندہ ودا ہوندے یار سیلاب آ گئے، یار فلاں عذاب آ گئے، فلاں مصیبت آ گئی ہے، فصل ہی تے فلاں بیماری کھا گئی ہے. وہ اصل فرشتے دی بد دعا ہوندی جو مال جھلی رہے گی. اور انہیں ایام دے وچ خصوصاً سورۃ الانعام آیت نمبر 141 اللہ نے فرمایا آتو حقہ یوم حصادہ. وہ اللہ دے دیتے ہوئے رزق کو کھاون والے ہو، اللہ نے فصلہ ہو گیا کتنا خوبصورت تیرے رزق تے روزی دا سامان بنائے. فرمایا آتو حقہ یوم حصادہ، ان دے وچوں اللہ دا جڑا حق کے ہوں کٹائی دے نمار ادا کر لے. کچھ لوگ آدھن سے یہ سال ریٹ گھٹ ہے، کچھ آدھن سے یہ سال ریٹ ود ہے، عشر کی میں جوں یہ سمجھی کرن شاید وچے دے پائیں اللہ کریں. اللہ نے حق رکھے فرمایا آتو حقہ ہو. دیکھو قید کیا لئیے فرمایا یوم حصاد ہی کٹائی دے دین دا حق دے دیتا گا. تو دا گھر ساندھی کھڑا ہوندی حلال حرام رلاتے والا دے سی رب سندا نہیں، رب منیندہ نہیں. اللہ کے نے منگے سے وہ کھان پیون سارا حرام دے رب دے جن دوئیں تے التجاون کدا سن سکتا.
اور یہ رمضان المبارک دے وچ ایک عظیم کام روزہ افطار کراونا ہے. کیا کراونا ہے؟ روزہ افطار کراونا. لوگ ہی کوئی افطار ہی دینا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کئی کتابیں دے وچ حدیث ہے, جامع ترمذی دے وچ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما, لوگو جیڑا بندہ کہیں دا روزہ کھلویں دے, روزہ افطار کرویں دے, فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ مِنْ غَيْرِ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. جیڑا بندہ افطاری کرویں دے, اللہ افطاری کراون والے کو اتنا ثواب لیندے جتنا روزہ رکھن والے کو ثواب لیندے. سیاں ہوں دا ثواب کٹا کے ہی کو لیندے. فرمایا نا روزہ رکھن والے دا ثواب ہی نہیں گھٹدا, اتنا ثواب اون کو بھی ملدا جتنا روزہ رکھدا پائے, اتنا ثواب اون کو بھی ملدا جڑا روزہ افطار کرویندا پائے. سامنے محترم چند کام اور عمل میں ذکر کا کرے نامی کہ رمضان المبارک دے وچ کرن والے کم کرن. روزہ ہے, تراویح ہے, نفلی عبادات. اور میں آخری حدیث سنو, میں اپنی بات ختم کراں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی حدیث نمبر 1694, آپ نے فرمایا من صلی, بڑی پیاری حدیث ہے, آخری توجہ ہو سی تے آخری نے دیکھ روپیہ نہیں سنے نا. من صلی اثنتا عشرۃ رکعۃ, نبی سے نے فرمایا جیڑا بندہ فی یوم و لیلہ, ڈیہی تے رات دے اندر 12 رکعتاں سنتاں پڑھ دے. کتنا رکعتاں؟ ایک ہی رہن پتہ ہے, 2 فجر تو پہلے, 2 کر کے 2 پیشن کے نے پہلے ظہر کے نے, اور 2 پیشن تو بعد. یہ کتنا تھی گیا؟ 6 تے 2 8, 2 مغرب دے بعد, 2 عشاء دے بعد, 8 تے 4 12. نبی سے فرمائے جیڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھ دے, چوکھے سال چوکھے گھنٹے لگ دے, چوکھی محنت لگ دی, کوئی محنت کوئی نہیں, معمولی جامل ہے, ایندا اجر سونی. فرمایا بونی لہو بہن بیت فی الجنہ, 12 رکعتاں پڑھنا مسلمان بندے دا کام ہے, ایندا گھر جنت وچ بنا لینا اللہ دے ذمے. اتنا عظیم عمل ہے. اور تینے حدیث سن کے دینا, یہ حدیث نبی سے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ سنیے تے کیا فرمائیں دی؟ فرمائیں دی فما ترکتہن من منذ سمیتہن من رسول اللہ. ادی جدہ دی حدیث سنی میں اللہ دی قسم پوری زندگی 12 رکعتاں نہیں چھوڑی. اے ام حبیبہ کے شاگرد ہونے دے عمر, انبسہ بن عمر, او فرمائے دے میں جدہ دی حدیث ام حبیبہ تو سنیے, فما ترکتہن منذ سمیتہن, جدہ دی حدیث سنی میں 12 رکعتاں نہیں چھوڑے. انبسہ دا شاگرد عمر فرمائے دے جدہ دی حدیث میں سنیے 12 رکعتاں نہیں چھوڑیا. اون دا شاگرد سالم, نعمان بن سالم فرمائے دے فما ترکتہن منذ سمیتہن, ادے جدہ دے رسول دا فرمان سنی میں 12 رکعتاں کوئی نہیں رہ گیا. ایمان اور مسلمان دا تقاضا یہ ہے کہ جیڑے ویلے رسول دا فرمان, اللہ دا کلام, دین سن کے لے, وہ سن کے ایڈو سونے لو کٹ نہیں سنے دا بلکہ عمل کریں دے. اللہ کے دعا اللہ تعالیٰ جو کو سنے اپنی رضا واسطے قبول فرماوے, اور تو ساکو رمضان المبارک دے وچ انہیں نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك نستغيث يا رحمن.